بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کا سب سے مشکل اور نازک سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کھڑے تھے اور انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی۔ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں اور ضعیف روایات کو بیان کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے قبل جب حضرت عثمان نے مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے نرغے سے کیوں نہ بچایا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا۔ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوم حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکالیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ساتھیوں، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتہادی غلطیاں ہوئی جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گھر جائے گی، اور وہی ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ملی، جس کا بار گراں وہ اپنے کندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ پر اسلامی سلطنت پر باغیوں اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی کا کنٹرول کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکالا تھا، حضرت عثمان غنی اپنی رشتہ داری کی بنا پر ان کو مدینہ منورہ واپس بلا لیا، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو واپس مدینہ منورہ کیوں بلایا؟ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑا، اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا۔
اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ ایسی اجتہادی خطائیں ضرور ہوئی جس سے صحابہ اکرام علیہ اجمعین ان کے خلاف ہوئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ اکرام کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ اکرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے قاصد بھیج کر بلایا تو مولا علی علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی ان معاصرین کے محاصرے سے نکل کر سیدنا عثمان کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ البتہ آپ نے اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان کے گھر کے دروازے پر محافظ کے طور پر مقرر کیا، جو کہ ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان سے بغض، اناد اور دشمنی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی آپ حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان کے دروازے پر محافظ مقرر نہ فرماتے۔ محترم ساتھیو، حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت عثمان کے نکاح میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آئیں، جن کی وجہ سے ان کو ذی-النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان مولا علی علیہ السلام سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مناسب رشتے کی تلاش تھی۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی دامادی کے لیے علی سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، لہٰذا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کے متعلق بات کرنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ رشتہ طے پا گیا تو اب واضح بات ہے شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی مالی حالت اس قدر کمزور تھی کہ آپ مہر تک ادا کرنے پر قادر نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس زرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زرہ کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت علی مہر کی ادائیگی کے لیے جب اپنی زرہ بیچنے نکلے تو حضرت عثمان نے اپنے ہم زلف حضرت علی سے 400 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ حضرت علی جب زرہ فروخت کر کے جانے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ بھی حضرت علی کو ہدیہ دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے پہلے ہی حضرت علی کو 400 درہم ہدیہ کیوں نہ دے دیے؟ پہلے زرہ خریدی پھر ہدیہ کر دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان سیدہ فاطمہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ مہر فاطمہ حضرت علی کے اپنے مال سے ادا ہو، اس لیے پہلے زرہ خریدی۔ اب یہ مال حضرت علی کا اپنا تھا، کسی کا احسان نہیں تھا، بعد میں استحساناً زرہ بھی ہدیہ کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام سے دریافت ہے کہ حضرت عثمان نے زرہ بھی مجھے ہدیہ میں دے دی۔ میں مال اور زرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عثمان نے جو کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے عثمان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کو ایک اونٹنی بطور سواری کے ہدیہ دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ آپ نے عرض کی، یہ مجھے حضرت عثمان نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر اچھے موقع میں اپنے ہم زلف بھائی کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں والی طیف نے چکور اور کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی پرتکلف دعوت کی۔ آپ کو یہ پرتکلف دعوت دیکھ کر حضرت علی یاد آ گئے۔ آپ نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی نے اس آدمی سے فرمایا، میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔
اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی سے کس قدر انس و محبت تھی۔ جرنیل اسلام عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کسی علاقے سے فاتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3000 درہم بھجوائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3000 درہم بھیجے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوئے اور فرمایا، علی کے ساتھ یہ سلوک۔ آپ نے پھر حضرت علی کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے جن کو حضرت علی نے قبول فرمایا اور ساتھ ہی حضرت علی سے معذرت بھی کی۔ بعض مکاتب فکر تاریخ کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم زلف ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے رہے۔ اسی طرح حضرت علی کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان و اکرام والا ہوتا تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ اعزاز و اکرام محض بھتیجے ہونے کے ناطے نہیں تھا، بلکہ اس اونچی نسبت کی وجہ سے تھا جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد سعادت میں ہاشمیوں کی خاندانی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت اس قتل کی چشمدید گواہ سیدنا عثمان کی اہلیہ نائلہ تھی، جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی تصدیق کی کہ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد اور تھے جن کو وہ جانتی نہیں تھی۔ جب سیدنا عثمان کا جنازہ تیار ہوا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی سیدنا عثمان غنی کا جنازہ وہ پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں بھی بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عزت اور توقیر کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پھپھو زاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبیر بن عوام کو ہی جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھا۔ محترم ناظرین، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے 2 عظیم داماد رسول کے درمیان دشمنی یا عناد ہوتا تو کیا علی اپنے بیٹے حسن کو عثمان کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کرتے؟ کیا وہ عثمان کے ساتھ اپنی دامادی اور بھائی چارے کے رشتے کو نبھاتے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ضرور تھے، مگر دلوں میں دشمنی نہیں تھی۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی زندگیاں قربانی، صبر اور اصرار سے بھری ہوئی تھی۔ لہٰذا آئیے ہم کمزور اور ضعیف روایات کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اپنی سوچ کو وسیع کریں اور ان پاک ہستیوں کی عظمت کو سمجھیں۔ یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔